عزیزان گرامی وقار، شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سال کی ایک کتاب بند ہو گئی، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کہ پچھلے سال اس بندے نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے میں نے کیا کیا کیے، آپ نے کیا کیا کیے۔ اب آج کی رات صرف یہ احساس بھی ہو کہ بارگاہ الہی میں میری کتاب پیش ہوئی ہے پچھلے سال کی، میں نے کیا 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 تھا سب فرشتوں نے بتا دیا۔ ویسے رب کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مگر مولا فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، تم بھی بتاؤ کہ فلاں فلاں بندے نے کیا 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 ہے۔ پچھلے سال کا سب انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوگا کہ یہ بندہ جس نے پچھلے سال یہ تمام کام کیے، اب اگلے سال اس کے یہ معاملات، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اس کے لیے اتنی برکت لکھو، اور اس کو ذلیلوں میں لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اور اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کو بیمار لکھو، اور اس کے بعد اس کو مرنے والوں میں لکھو۔ یہ تمام معاملات آج رب ذوالجلال فرشتوں کو بتا رہا ہوگا۔ قدیر و جبار خدا کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے لے کر کل سے پھر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نام کن چیزوں میں لکھا گیا ہے۔ آج کی شب ہمیں برکت والوں میں نام ہمارا آیا ہے، بیماروں میں آیا ہے، یا پھر صحت مندوں میں آیا ہے، نیکیوں میں رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا گیا ہے یا نہیں، ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ اور جب معلوم نہ ہو کر کے ہمارے اندر اکڑ اتنی ہے، ہم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی، جنت تو ہماری ہی ہے۔ میرے عزیزو، خوف کرو بارگاہ رب العزت کے فیصلوں سے۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس کی پکڑ جب سخت ہوتی ہے تو سب سے بڑی پکڑ تو یہ ہے کہ وہ ایمان چھین لیتا ہے۔ جس سے وہ ایمان ختم کر دے اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ایمان کی دولت کسی سے چلی گئی تو خدا کا سب سے بڑا عذاب اس پر آیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے شب برات ہو کہ شب قدر ہو، یا پھر مرنے سے پہلے بھی ہو، مشرک اگر ہوا، کافر اگر ہوا، ایمان نکل گیا تو اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکے گی، بلکہ قیامت کے دن ان کے متعلق فرمایا گیا، سنو جن کی کفر پر موت ہوئی، جو کافر مرے دنیا میں، قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد دوزخ کی ہولناکیاں جب انہیں نیچے طبقے میں لے جائیں گی، ہر طرح کے عذابات کا سامنا ہوگا، اتنے سخت عذاب۔ اللہ اکبر، دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، انگار کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ دوزخ کا ہلکا عذاب ہے، منیمم کسی کو اگر دیا جائے تو یہ ہلکا ہے۔ پھر جس کے لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، وہ مولا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب دوزخ میں۔ سنو، جس کی کفر پر موت ہوئی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ جو دوزخ کا دربان ہے، فرشتہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، حضرت مالک یہ فرشتے ہیں علیہ السلام، وہ دربانے دوزخیں دروازے پر ہوں گے، یا جتنے دوزخی ہیں چیختے رہیں گے، چیخ لگاتے ہیں، اتنا پکارتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو پھر ان کی پکار اتنی بلند ہوتی ہے کہ پورے دوزخ میں آوازیں دہلتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد مالک دوزخ یعنی دربان دوزخ حضرت مالک ایک بار بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے، حدیث پاک میں 1000 سال گزر جائیں گے،
1000 سال کے بعد دربان دوزخ ان کی طرف دیکھتے ہیں. کیا بات ہے, کیوں چلا رہے ہو تم لوگ؟ 1000 سال کے بعد تب اہل دوزخ کہتے ہیں اے مالک, اے دربان دوزخ, ہم رب ذوالجلال سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے معاملے میں کچھ سفارش کرو. رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کچھ کلام کرنا چاہیں گے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالے. حضرت مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے, تمہاری بات میں مولا تک پہنچا دوں گا, رب تعالیٰ تک پہنچا دوں گا. تو اس کے بعد حدیث پاک میں پھر 1000 سال گزر جاتے ہیں. حضرت مالک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. دوزخیوں کی طرف دوبارہ وہ توجہ کرتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو دوزخیوں نے کہا کہ مالک ہم رب سے بات کرنا چاہتے ہیں. حضرت مالک کہتے ہیں میری اب تک رسائی نہیں ہوئی, میں تمہارا عریضہ پیش کروں گا رب تعالیٰ کے, یہاں تک کہ تیسرا 1000 سال گزر جاتا ہے. یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے, اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے. تیسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک ادھر دوزخ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے اے اہل دوزخ, بشارت ہو تمہارے لیے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے, لا ينظر الیہم ولا یرحم علیہم, ان کی طرف نہ دیکھا جائے گا نہ ان کی طرف رحم کیا جائے گا. مولا نہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور نہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. اب بند کرو آواز. فرمایا گیا حدیث پاک میں مایوس ان کے چہرے لٹک جائیں گے. اہل دوزخ واپس پھر اپنے عذاب کی طرف آئیں گے, اس لیے کہ اب کوئی امید بھی باقی نہیں رہی. 3000 سال تو امید پر دوزخ میں جل رہے تھے کہ اب بات ہوگی رب تعالیٰ سے, اب کلام ہوگا, شاید وہ بہتوں کو معاف کر کے نکالا, ہمیں بھی نکالے گا. لیکن جواب یہ آیا کہ یہ سب اب جو موجود ہیں یہ کفر کی حالت میں مرے ہوئے ہیں, یہ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں. کافروں اور مشرکوں کے لیے رب فرماتا ہے نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا نہ رحم کیا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے جسے چاہے رب تعالیٰ معاف کرے گا. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. میرے عزیزو, ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ اگر مولا تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے غضب میں آئے تو کہیں وہ ہمارے ایمان کی دولت کو سلب نہ کر لے, اور یہ نہ فرما دے نکل جا تو میرے خاص بندوں میں سے. کفار و مشرکین تو جب پسند ہیں بہت, ان کی عادتیں اچھی لگتی ہیں, جا انہی کے جماعت میں شامل ہو جا. آج آپ سب سوچو ذرا, بہت سارے نوجوان یہی چاہتے ہیں آ کر کے صرف یہ کہیں کہ مولانا سارے لوگ تو جی رہے ہیں اچھے سے, وہ اگر ناچ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ کفار بھی ناچ رہے ہیں, کرسچن بھی ناچ رہے ہیں, یہودی بھی ناچ رہے ہیں, ہم مسلمان ہو کر کیا ڈانس نہیں کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے, تمہارا سوال یہ دنیا میں سارے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا, ہم آپ کو منع کر رہے ہیں تو برا لگا. یہ دنیا کا فیشن ہے, آپ نہیں سمجھ سکو کہ آپ پرانے لوگوں میں سے ہیں. ہم نئے زمانے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم کچھ ماڈرن بننا چاہتے ہیں. فلمی ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طور طریقے کو اپناتے ہوئے نکل پڑے اور پھر یہ سمجھا کہ ہم ایک نئے راستے پر چل رہے ہیں. سنو, ٹھیک ہے, جس کا راستہ چاہے اپنا لو, جس کا راستہ, کیونکہ تمہارے لیے نہ میں چھڑی لے کر کے بیٹھا ہوں نہ اللہ کا کوئی فرشتہ تمہاری گردن جھکا کر تمہیں عبادت کرنے کے لیے آئے گا, بلکہ رب تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزاد رکھا ہے, تمہیں جو مرضی میں آئے کرو, جو اچھا لگے کرو. قیامت کے دن پھر تیار رہنا اپنے اعمال کا جواب لینے کے لیے. قیامت کے دن ہر ایک کے حساب کتاب کے لیے تم خود ذمہ دار ہوں گے. آج میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جنہیں کفار و مشرکین اچھے لگتے ہیں, جن کو لوگوں کے ہاتھوں کے شراب کی بوتلیں پسند ہیں, جوے خانے, شراب, تاش کے اڈے, یہ سب بہت اچھے لگتے ہیں جنہیں, اور پھر یہ فلمی دنیا کے تمام تر ظالم دجال قسم کے خرافات مچانے والے اور پورے گھروں کو تباہ کرنے والے ایکٹر انہیں پسند ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, تمہیں مبارک ہو. قیامت کے دن کہا جائے گا جن کے ساتھ تو دنیا میں رہنا پسند کرتا تھا, آج ان کا ہاتھ پکڑ, وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا, آج وہ جہاں جا رہے وہیں چلا جا.
وہاں سے ہاتھ چھڑا کر کے تم تو بھاگو گے، نہیں میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں میرے آقا کے پاس آؤں گا، میں اپنے نبی کا نام لیوا ہوں۔ سنو حدیث پاک میں یہ دوڑتا ہوا آئے گا، امتی تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آتے ہی حضور پاک سے عرض کرتا ہے رو کر کے چلا کر کے، مجھے فرشتے دوزخ کی طرف کھینچ رہے ہیں، بچا لیجیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جواب آئے گا تو کون ہے؟ بلکہ اس آقا کی عادت مبارکہ یہ ہے، فرماتے ہیں میں بھرے مجمع میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا، کروڑوں کی تعداد میں پوری امتیں وہاں ہوں گی، مگر اپنی امت کو میں ضرور پہچانوں گا ہزاروں کی لاکھوں کی بھیڑ میں بھی۔ یہ بھی حدیث پاک میں۔ لیکن ایک حدیث میں یہ ایک بندہ آئے گا اور حضور اس سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ کہے گا حضور میں آپ کا نام لیوا، میں آپ کا امتی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو نہیں اس بات کا علم ہے، تو دنیا میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، جا آج اس کو پکڑ لے، وہ جہاں جائے چلا جا۔ آج میں یہی کہنا چاہوں گا، میں آپ کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ لے کر کے نہیں آیا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتے ہوئے محلے بھر میں نہیں آ رہا ہوں، میں آپ کو تو یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گا، تمہیں جو چیزیں اچھی لگیں کرو، لیکن قیامت کا منظر یاد رہے، میدان قیامت یاد رہے، بس اتنے کام کرو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کی ہمارے اندر نوبت یعنی کیفیت باقی رہ جائے، حضور کو منہ دکھا سکیں، عرض تو کر سکیں کہ آقا نفس کی شرارتوں سے بہک تو گیا تھا لیکن محبت دل میں آپ کی رکھتا تھا، حضور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، شرارت نفس نے مجھے بہکایا ضرور تھا۔ اے میرے عزیز و غلاموں، ان کو چھوڑ کر نہ ہماری دنیا ہے، اس رسول کو چھوڑ کر نہ ہماری قبر ہے، اس نبی کو چھوڑ کر نہ ہماری حشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو کر ہماری کون سی زندگی ہے؟ آج کی رات اگر یہ احساس نہیں جاگا تو پھر بیکار ہے، ایسی ہزار راتیں ہیں، پھر بیکار ہے ایسی زندگی بھر بار بار آنے والی راتیں ہیں۔ آج بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ رات تو آج روڈ پر ناچنے کی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر کے باہر کھیل کود کر پوری رات گزارنے کی ہے، ادھر مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہو، ادھر لوگ بستر پر جا رہے ہیں، یہ آج کی رات کا تماشا لوگوں نے بنایا ہے۔ پٹاخے اڑاؤ، قبرستان جاؤ تو کہا مار کے ہنسو، اور اگر کسی کے ہاتھ میں بائک آئے تو ایسے اڑاؤ کہ کئی لوگ اس میں حادثوں کے شکار، کئی لوگ اس رات میں لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سنو، آج کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، بے حساب ان گنت تعداد میں فرشتے، تم جس وقت اس طرح سے اڑا رہے ہو سکتا ہے ہم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کے وہ ملائکہ تمہارے ہر کام کی گواہ بنیں گے، صبح واپس رب کے حضور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں تم چھوڑ آئے؟ جب تم دنیا سے آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے سچ سچ بتائیں گے، اے رب ذوالجلال فلاں بندہ تیرا بے حیائی کر رہا تھا، فلاں بندہ آج مسجدوں سے تیرے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن فلاں بندہ وہاں پر اپنی گاڑیوں میں اچھل کود مچا رہا تھا، بے حیائی، خرافات اور فحاشی اور اپنے برے اعمال سے لوگوں کو ایذا پہنچا رہا تھا۔ یہ ملائکہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے جو جلال نازل ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ ارے میاں، نئی سال کی نئی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہوا اور یہاں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں اپنی قسمت میں آج کیا لکھا گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے نا۔ آج رب تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے فرشتوں کو ہمارے بارے میں بتاتا ہوں، ہم کو معلوم نہیں لیکن ہم احساس کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں فجر کی نماز میں حاضر ہوا، میں بارگاہ الہی میں شکر بجا لاؤں گا کہ مولا میرے اس سال کی پہلی نماز تو نے لکھ دی ہے، اور جو سویا اور جو بھاگا وہ خود پہچان لے کہ کل کی رات میری کتاب میں بے حیائی لکھ دی گئی ہے،
محرومی لکھ دی گئی ہے، اسی لیے مجھے مسجد سے باہر کیا گیا. میں بیٹھا تو تھا، مجھے مسجد میں رب تعالیٰ نے صبح نہیں بلایا، اس کا مطلب ہے کل کی کتاب میں مجھے محروم لکھا گیا ہے. کتنے محروم لکھے جائیں گے ان کو خود معلوم ہوگا کل کی دن، اور کل کا دن کس حالت میں گزر رہا ہے یہ آپ کو خود پتا چلے گا کہ آج میری زندگی کے کتاب جو نئی شروع ہو رہی ہے اس کے پہلے پیج پر فرشتے کیا لکھیں گے کل. اگر روزے سے ہیں تو الحمدللہ شکر بجا لاؤ. اے رب قدیر تیرا احسان ہے، میرے اس نئے سال کے پہلے دن تو نے روزہ لکھ دیا ہے، روزہ لکھا ہے. اور جس نے کل کا دن گانے سننے میں گزارے، بے حیائی دیکھنے میں گزارے، بہت سارے لوگ تو پلان بناتے ہیں ان دنوں میں سینما جانے کا. عیدوں تہواروں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سینما بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی یہ بات سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کی رات رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے نام بدبختوں میں لکھے جائیں، حرما نصیبوں میں لکھے جائیں، کمبختوں میں لکھے جائیں. جنہوں نے کل کا دن گزارا انہیں خود پتا چل جائے گا کہ آج کی رات ہمارے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. اور کل جو اچھے سے دن گزار لیا، میں باقی پورے سال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن سال کی شروعات جس کی اچھی ہوئی، رب کی ذات سے امید ہے کہ سال پورا اچھا گزرے گا. ہماری کتاب کی شروعات پہلا پیج اگر اچھا لکھا گیا، میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ آگے کے صفحے بھی اچھے ہی لکھے جائیں گے. اور جس کا پہلا پنہ بگڑ گیا ہے، ہوتا اسی ہے. کتاب میرے سامنے لا کر پیش کر دی گئی، ایک بھری کتاب کھولا میں نے، اس کے پہلے پیج پر گالیاں لکھی گئیں، بند کر دیا. یہ کون بدبخت مجھے کتاب دے دیا، کس چیز کی ہے، میں آگے کیوں پلٹوں، پہلے پیج پر اتنی غلاظت لکھی ہے. اے رب قدیر کے حضور مغفرت طلب کرنے والوں، آج رب تبارک و تعالیٰ سے اتنی طلب کر لو کہ ہماری نئی کتاب کا پہلا پنہ نیکیوں سے بھر جائے، نیکیوں سے بھر جائے. اس کے لیے آپ کو عملی میدان میں بھی آنے کی ضرورت ہے. یہ رہی بات ہمیں خوف کی، احساس کی. اب رزق کی تقسیم ہو رہی ہے. پورا سال کچھ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے رہے، ہماری روزی بند ہے، دکان بند ہے، تجارت بند ہے. ایک بات یاد رکھو، جتنا تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا اتنا مل کے رہے گا. چاہے تم 1000 لوگوں کو بولو یا 1 کو بولو یا 70 کو بولو، جتنا ملنا ہے وہ آج بٹ گیا، تو کیوں دوسروں کو بول کر مطلب ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے 4 لوگوں کو بولوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا؟ آج جو دکان بند پڑی ہے یا کم دھندا ہو رہا ہے، میں اور 5-6 لوگوں کو بولوں تو کچھ اور بڑھ جائے گی. تمہارے حصے میں جو لکھا گیا آج کی رات وہ اگلے سال تک تمہیں مل کر رہے گا. لو لگاؤ اور اس رب ذوالجلال کی طرف، ملے تو اس کا شکر ہے، نہ ملے تو اس کے دربار میں دعا ہے. لوگوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد. اللہ فرماتا ہے اللہ نے جن انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ. اللہ فرماتا ہے اور جس کے لیے رب نے بند کر دیا کوئی نہیں کھولے گا. چاہے کوئی بابا ہو، کوئی کسی طرح کا عامل ہو، کسی کی بند روزی کو اگر رب نے بند کر دیا تو کوئی نہیں کھولے گا. یہ یقین رکھ کر کے چلو، ہمارے حصے میں آج جو رزق بٹ رہا ہے وہ ہمیں اتنا مل کر رہے گا. لوگوں سے شکایت نہ کریں.